اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان المبارک ہے۔ رات جو گزر گئی شب قدر کی رات، لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جو ہے قیام پاکستان کی آزادی کی رات ہے۔ اور یہ دن جو ہے 27 رمضان المبارک جو ہے، اسلامی تقویم کے لحاظ سے، قمری مہینوں کے لحاظ سے، اسلامی ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے یہ آزادی کا دن ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ اس کو لوگ عام انسان کہتے ہیں، بھی بس وہ داڑھی مونچھ نہیں تھی اور وہ لندن میں پڑھا ہوا تھا اور ماڈرن قسم کا آدمی تھا۔ اس بات کا اندازہ لگائیں تو دنیا پر بڑے بڑے ملک بنے اور مٹ گئے، پھر بن گئے، پھر کوئی اور بن گئے، پھر کوئی اور بن گئے، تو پاکستان ایسا کیسا اسلامی ملک بن رہا تھا کہ یہ رہتی دنیا تک، قیامت تک یہ قائم رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ مسلمانوں کے مفادات خطرے میں تھے۔ شیطان کا نظر نہ آنے والا جال ظاہری کفار سے مل کر جو ہے وہ پاکستان کو وہ مسلمانوں کو جو جکڑنا چاہ رہا تھا، تو اس چیز سے آزادی تھی۔ اور قرآن کی کتاب صبح قیامت تک رہے گی، اسلام صبح قیامت تک زمین پہ رہے گا، اور مسلمان بھی صبح قیامت تک زمین پر رہیں گے۔ تو اس لیے یہ پاکستان بھی قیامت تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ قائد اعظم کی اس بات کا مطلب یہ ہے، اسی لیے ہم بہت زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں کل بھی ایک پوسٹ سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ جب بھی پاکستان کے متعلق کوئی ویڈیو بنتی ہے اس کے فائدے کے لیے، لیکن ابلیس اچھا لباس پہن کر فائدے کا لباس پہن کر بیچ میں اپنی شیطانی بات ڈال دیتا ہے، مسلمانوں پر شیطانی تلوار چلا کر ان کا گلا کاٹنے کے لیے۔ جیسے حسین شہید سہروردی کا ایک واقعہ چل رہا تھا، اس کی وفات کا، تو ایک پارٹی تھی وہاں پہ بنگال میں، تو اس نے اس سے الحاق کیا اور وہ چاہ رہا تھا کہ بھئی اس کی پارٹی اور وہ ہندو پارٹی مل کر بنگال کو علیحدہ نہ کریں، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال کو۔ اور وہی قائد نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش والوں کا، بنگال والوں کا ڈھاکہ کلکتہ کے بغیر گزارا نہ ہو سکے گا، اچھا تم اکٹھے رہ جاؤ، تم ہماری خیر ہے۔ اتنی دشمنی پاکستان سے قائد کا نام استعمال کر کے کہ مسلم لیگ کے لیڈروں کا نام استعمال کر کے، اور وہی شیطان آج تک یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا گزارا بغیر بمبئی کے نہیں ہو سکے گا، یا سندھ بمبئی کا حصہ ہے۔ تو ایسے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اور یہ سندھ اور بنگال کی تقسیم نے ثابت کیا تھا کہ مسلمان بڑے پریشان ہیں ہندوؤں کے ظلم سے۔ شیطان ہندوؤں سے مل کر ظلم کروا رہا ہے۔ ہندو تو 1000 سال سے ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، وہ ایسا ظلم نہیں کر رہے تھے، لیکن کوئی یورپ، اسپین، پرتگال کا شیطانی جال ان سے ملا۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اسی طرح سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی مجموعی صورتحال یہ تھی۔ پاکستان بننے کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہندوستان کے خطے میں، اکھنڈ بھارت کے خطے میں مسلمانوں کا سر بچ گیا۔ نہ صرف پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان محفوظ ہوئے، بلکہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ گئے یا جو کانگریس کے ساتھ تھے وہ بھی محفوظ ہوئے۔ جو مسلمانوں کی شناخت اور اس کا سر مسلمانوں کا دنیا میں کسی بھی خطے میں ہوگا تو زمین پر رہنے والا مسلمان کے لیے فائدہ ہوگا۔ یہ تو خاص طور پر ہندوستان کے علاقے کی بات تھی۔ تو پاکستان کا وجود ہندوستان میں کانگریس کے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی فائدے میں تھا، اور آج بھی فائدے میں ہے۔ بہرحال جی ایم سید نے 1938 میں مسلم لیگ سے قرارداد منظور کی قیام پاکستان کی۔ پہلے سندھ کو الگ کیا بمبئی سے، تو شیطان نے مسلمانوں کو استعمال کر کے اس کو اتنا ذلیل کیا، جی ایم سید کو، وہ پاکستان کے خلاف کر دیا۔ اور یہ مجیب الرحمان یہ ڈھاکہ سے کلکتہ پیدل مارچ کیا پاکستان کے لیے، اس کو اتنا ذلیل کیا
وہ پاکستان کے خلاف ہو گیا، اور آج بھی شیطان اسی شیطانی تلوار سے جو ہے مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے، اور پہلے بنگلہ دیش کا نام تھا اور ابھی جو ہے یہ بلوچستان کا نام استعمال کر رہا ہے۔ شیطان قاتل وہی ایک ہی ہے، بنگلہ دیش کا نام استعمال کرنے والا بھی ایک ہی قاتل ہے، اور یہ بلوچستان کا نام استعمال کرنے والا بھی ایک ہی قاتل ہے۔ پہلے بنگال پر فوج چڑھ رہی تھی، جیسے پاکستان دو ٹکڑے ہوا بھٹو کے دور میں، پھر بلوچستان پہ فوج چڑھا دی، جس نے بنگال پہ فوج چڑھائی تھی اسی نے بلوچستان پہ فوج چڑھا دی۔ یعنی بات میں بھٹو کی یا فوج کی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نظر نہ آنے والا شیطانی جال ایسا ہے جو ہماری سیاسی پارٹیوں کو، ہماری فوج کو، ہماری پولیس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک خاص شیطانی طبقے کا وہ ایک جال جگڑتا ہے کہ یہ پوری عوام کو اور فوج کو جگڑ کے رکھیں۔ بہرحال جی، اب وہ اسپیس ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، یا کہ وہ بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے یورپ میں، امریکہ میں، اور وہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال ہے، اور شیطانی روحوں کا بھی اس کو خاص جو ہے نا پوری زمین کے قبرستانوں میں اس کے شیطانی اڈے ہیں۔ تو پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، مسلمان عوام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال اللہ نے ہمیں مقابلے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے دین اسلام دیا ہے، تو پھر ہمیں اگر مرنا ہی ہے تو ہمیں عزت سے مریں، کہ نماز 5 وقت کی قائم کریں، تہجد کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، برائیوں سے بچیں، نیکیوں پر عمل کریں۔ پھر اگر ہم شیطان کی تلوار سے مرتے بھی ہیں تو دنیا اور آخرت میں عزت ہمیں ملے گی۔ اگر ہم شیطان کی اس باتوں میں آ کر جو ہے شراب بھی پئیں اور دین سے بھی دور ہو جائیں، شاعری بھی کریں اور واہیات شاعری کریں اور جگتیں، اور پھر یہ لطیفے، اور پھر یہ پکھی واس گانے جو ہیں، اور بہت زیادہ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ جو فحاشت کا بازار گرم کریں، تو پھر تو بڑے ذلیل ہو کے مر گئے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈے یہی ہیں کہ یہ گانے، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ شاعری، یہ افسانے، یہ سسپینس ڈائجسٹ، اور یہ جوگیوں والے جو ہے نا لوک گیت، قصے۔ شیطان کہتا ہے کہ مسجد کا ذکر نہ کرو، کسی صحابہ کا جو مزار ہے یا اس کا جو دربار ہے اس کا ذکر نہ کرو، روزے کا ذکر نہ کرو صحابی کا، یا انبیاء علیہ السلام کے روزوں کا ذکر نہ کرو، اولیاء کرام کے روزوں کا ذکر نہ کرو، ہی رانجھا کا ذکر کرو، سسی پنی کا ذکر کرو، پنو کا ذکر کرو، لیلا مجنو کا ذکر کرو، اور ان کے ذریعے وہ اسلام پہ حملہ کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ عمل کر کے جو ہے شیطان کے شیطانی طوفان کو دفع کرنے کی توفیق دے، اور پاکستان جب تک اس زمین پر ہے، جب تک اسلام اس زمین کے اوپر ہے، یہ سیکولر اور یہ فرما دیا اور یہ فرما دیا دوسری قوموں کو آزادی ہوگی، بالکل دوسری قوموں کو آزادی ہوگی، لیکن پاکستان اس لیے بنا کہ مسلمان مر رہے تھے، ان کا سر کٹ رہا تھا، تو مسلم لیگ تو خود کانگریس کے ساتھ ساتھ تھی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اور مسلمانوں کے سر کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے دین دنیا کے مفادات کو بچانے کے لیے مجبوراً مسلم لیگ نے پاکستان بنایا۔ ورنہ شروع کی تقریریں دیکھ لیں، قائد محمد علی جناح کی، علامہ محمد اقبال کی، سارے مسلم لیگی لیڈروں کی، وہ تو ہندو گاندھی کیا چیز ہے، نہرو کیا چیز ہے، ان سے زیادہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، اور جن مسلمانوں صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پہ وہ مسلمانوں کی حکومت چاہتے تھے، اور وفاقی پارلیمنٹ میں 2/3 اور 1/3 کا حساب رکھنا چاہتے تھے وہ۔ تو یہ تو نہرو رپورٹ کے ذریعے شیطان نے مسلمانوں کی معاشرتی اور اسلامی اور دین و دنیا کی شخصی آزادی اور مذہبی آزادی اور جو ہے جمہوری آزادی پہ حملہ کرنا چاہا نہرو نے۔ نہرو ایک ڈکٹیٹر تھا، نہرو رپورٹ آپ پڑھ کر دیکھیں، اس کے پیچھے ایک شیطانی عذاب تھا، تو مجبوراً مسلم لیگ نے پاکستان بنایا۔ اصل قاتل ہندوستان کا نہرو ہے، کانگریس ہے، ان کی تنگ نظری ہے۔ مسلم لیگ کو یہ مردود غدار بولتے ہیں کہ بڑا سونا ہندوستان ملک جڑے انہوں نے توڑ دیتا۔ مسلم لیگ نے پاکستان مجبوراً بنایا ہے۔ تقسیم ہند کی بنیاد کانگریس اور نہرو رپورٹ جو جواہر لال نہرو نے پیش کی، ان کی تنگ نظری نے جو ہے نا، اور یہ شیطان کے یورپ اور امریکہ کے جال سے یہ لوگ ملے ہوئے تھے۔ تو شیطان مسلمانوں سے تو بات نہیں کرے گا، مسلمان تو شیطان سے دور رہتا ہے، یہ کافر لوگ تھے، یہ شیطان کے لیے موزوں تھے۔
تو ان کی جو ہے نا ظلم نے اور تنگ نظری نے مجبوراً پاکستان بنانے پہ مسلم لیگ کو مجبور کیا، اور ابھی بھی یہ لوگ وہ شیطان کے جال سے ہندوستان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایمرجنگ انڈیا کا جو نام لیتے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت کو جو چلا سکے، جو ابھی بھی ہندوستان میں آباد ہیں، رہائش پذیر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے۔ ہمارا بھائی تھا بنگلہ دیش کا جو ہے، اور وہ شیطان نے ہمیں لڑوا کر مروا دیا۔ اللہ کا شکر ہے وہ بھی آزاد اسلامی ملک ہے بنگلہ دیش۔ شیطان اور ہندوستان کی جو کانگریس نہرو رپورٹ پھر بھی ناکام ہے، اور بنگلہ دیش کے مسلمان بھی آزادی سے اسلامی زندگی پہ عمل کرتے ہیں، اور بنگلہ دیش کا، پاکستان کا، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی فائدہ ہے۔ لہٰذا ہم ٹوٹ تو گئے، دو ٹکڑے تو ہندوستان نے شیطان سے مل کے ہمارے کر دیے، لیکن وہ مسلمان بھی آزادی کا سانس لے رہے ہیں، ہم بھی آزادی کا سانس لے رہے ہیں، اور آزادی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو لوگ آج آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اگر یہ قائد اعظم کی آزادی مان لیتے تو یہ اپنی طرف سے آزادی کے نعرے نہ لگاتے۔ یہ تو مسلم لیگ نے پاکستان کو آزاد کرایا، الحمدللہ پاکستان اس وقت سے آزاد ہے اور قیامت تک آزاد رہے گا، اور مصنوعی نعرے لگانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو جو ہے مسلم لیگ اور جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، ان حالات کو دیکھتے ہوئے دین اسلام اور دنیا میں جو ثقافت ہے ہماری، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اقدامات کریں، اور نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں اور نہ عوام کو دھوکہ دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم رکھے، الہی آمین۔